اگر آپ ایمان کے اول اور دوم درجات پاس کر لیتے ہیں، آپ جسم کے تمام کام نکال دیتے ہیں، اور جب آپ ایمان کے درجہ سوم میں جاتے ہیں، اگر آپ جسم کے کام کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ایمان کے درجہ سوم پر ہیں۔ درجہ دوم پر آپ جسمانی چیزوں کو نکالتے رہتے ہیں۔ جسمانی چیزوں میں سے ایک زناکار نیت ہے۔ آپ جب کسی خاتون کو دیکھیں زنا کی نیت کر لیں تو ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ تم اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے۔ لیکن درجہ چہارم روح کے درجہ میں جانے کے لیے آپ کو اپنے دل میں سے اس قسم کی زناکاری کو نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دل میں زنا کرنے سے جہنم میں گرنا ہے اور آپ کے درجہ سوئیں پر ہوتے ہوئے خدا آپ کی روح کو بلا لیتا ہے تو کون بچے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن کیوں خدا نے دکھایا کہ یہ دیکن جہنم میں گر رہا ہے جب اس نے دل میں زنا کیا تھا؟ یہ اس لیے کہ جب وہ جوان ہی تھا خدا اور کلیسیا سے پیار کرتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک لمحہ کے لیے گناہ میں گر گیا وہ خدا سے دور جا رہا تھا۔ پس اگر خدا نے صرف اسے معاف کر دیا، وہ صرف جنت یا آسمان کی پہلی یا دوسری سلطنت میں جانے کے قابل ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی گر سکے گا اور خدا کی محبت سے بھی دور ہو جائے گا۔ چنانچہ خدا نے اسے اس چیز کا تجربہ کروایا کہ وہ باز آئے اور آسمان کی بادشاہت میں جائے۔ آپ کو یہ معاملہ سمجھنا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ آپ نے زنا کی نیت کو نہیں نکالا، بلکہ جہاں تک آپ اسے رکھتے ہیں۔ بے شک آپ خدا کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، آپ صرف آسمان کی پہلی یا دوسری سلطنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نکال دیتے اور روح میں چلے جاتے ہیں آپ نئے یروشلم میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اول اور دوم درجات پاس کر لیے ہیں اور ایمان کے درجات سوم پر ہیں، اور اگر آپ جسم کے کام کرتے ہیں جن سے خدا بہت نفرت کرتا ہے، تو آپ نجات سے دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کر گناہ کر دیے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ کئی مرتبہ درج کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس سراسر سچ ہے اور بائبل مقدس کے مطابق عدالت بھی ہوگی۔ پس آپ بہت مبارک ہیں، آپ نے زندگی کا کلام درست طریقہ سے سیکھا ہے، پس آپ مبارک ہیں۔ آئیں میں پیغام کا خلاصہ بیان کروں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے آپ کو روح میں جانے کے دو پہلوؤں کے متعلق بتایا ہے۔ اول، آپ کو کلام کے ساتھ سست نہیں ہونا چاہیے اور دعا میں گناہ کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ دوم، آپ کو جسمانی خیالات نکالنے چاہیے اور خصوصاً آپ کو خود ساختہ راست بازی اور خود پسند لاحق عمل کو نکالنا ہوگا جو آپ نے سچائی کے کلام کے ساتھ اپنی برائی کو ملا کر بنائے ہیں۔ صرف اس وقت جب آپ ان چیزوں کو نکالتے ہیں آپ اپنی روحانی حالت کا درست تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ایک بار آپ اپنا تجزیہ درست طریقے سے کر لیتے ہیں تو اب صرف آپ کو وہ حصہ نکالنا ہوگا۔ یعقوب پہلا باب 23 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ آپ کا آئینہ میں دیکھنا، اگر آپ کے بال بکھرے ہیں آپ کو کنگھی کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے اوپر گرد پڑی ہو تو آپ کو دھونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینہ کے وسیلے تلاش کر لیتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا فضل حاصل کرنے اور اپنے آپ کو جلدی سے بدلنے کا موقع نہیں گنوائیں گے، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو صرف وقتی طور پر ہے، آپ اس کے متعلق بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کلام کو صرف سنتے، فضل حاصل کرتے اور اس کے متعلق بھول جاتے ہیں تو یہ کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ کلام سنیں تو اسے اپنے دل پر نقش کر لیں، اس پر دن رات غور کریں اور اس طرح اس کی تکمیل کریں گویا یہ آپ کے دل میں روح ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں ایسا کرنے سے آپ کامل دل کی تکمیل کریں گے جس میں کوئی کلنک کا ٹیکا یا داغ نہ ہو اور خدا کے فرزند بن جائیں۔